صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ زندگی کے اکثر حصے انہوں نے بسبب غفلت زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب یہ توبہ کر چکے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اب کیسے حساب کروں کہ بہت اچھا بہت اچھا. جس انسان نے پچھلے سالوں کی زکاتیں ادا نہیں کی ہیں ان انسانوں کے لیے حکم کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں جہاں زکوٰۃ کے مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں یہ سوال بھی ہوتا ہے، اس کا جواب بھی ہوتا ہے. ایک تو اس کو توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے غفلت برتی ہے اور جب مجھے زکوٰۃ ادا کرنی تھی میں نے ادا نہیں کی، مجھے معافی ملے. تو مسلسل توبہ کرنا ہے، ایک عمل تو یہ کرنا ہے. اور دوسرے ہر سال اپنی مالی پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ مثلا فرض کیجئے پچھلے 5 سال سے کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ 5 سال پہلے میری مالی پوزیشن کیا تھی، اس وقت میرے پاس کیش رقم کتنی تھی، کیش رقم کی زکوٰۃ نکالنی ہو یا بزنس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہو یا جن چیزوں کی تھی اس وقت اس کی مالیت ڈھونڈنی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں حساب لگانے میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت حساب لگا کر کے کچھ زیادہ رقم مان لی جائے. مثلا اس نے یہ سمجھا کہ 5 سال پہلے میرے پاس مالیت جو تھی وہ 10 لاکھ روپے کی تھی، تو اس کو بجائے کہ 10 لاکھ کے ماننے کے یا 11 اور 12 لاکھ مان لے تاکہ آج اس کی زکوٰۃ ادا کرے 12 لاکھ کے حساب سے. تو ہر سال کتنی مالی پوزیشن کیا رہی ہے وہ اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا. ویسے بزنس کرنے والے لوگ تقریباً ہر سال اپنا کھاتا رکھتے ہیں اور ہر سال ان کے پاس موجود ہوتا ہے. پچھلے سال جب مالی سال ہمارا مارچ میں ختم ہوا ہم نے اس پورے سال میں کمایا کتنا، خرچ کتنا کیا، بیلنس کتنا ہے، یہ ہر سال کا کھاتا موجود ہوتا ہے. اسی کھاتے کو سامنے رکھ کر کے اپنا حساب بنا سکتے ہیں. مثلا مان لیجئے ایک شخص کہتا ہے کہ جی آج 2019 ہے، میں نے 2014 کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو ہم کہیں گے 2014 کا حساب نکالو اور اس میں دیکھو آخر سال ختم ہونے پر تمہارے پاس مالی پوزیشن کیا تھی، بیلنس کیا تھا، اس کی زکوٰۃ ادا کرو اور تھوڑا بڑھتا ہوا ادا کر دینا. یعنی تمہارے حساب میں اگر مان لیجئے 1 لاکھ روپے آیا تو تم 1.5 لاکھ روپے مان کر کے زکوٰۃ ادا کرو. جو زیادہ چلا جائے گا وہ زیادہ زکوٰۃ ہوگی تو زکوٰۃ میں ادا ہوگی، اور اگر نہیں تو صدقہ کا ثواب ملے گا. تو ہر سال اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرے گا ہر سال کے حساب سے، اور ساتھ میں توبہ بھی کرے گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی رقم بن جائے اور بنے گی رقم، مگر آخر دنیا میں پیسہ جو ہے وہ خرچ ہونے کے لیے ہے، اور یہ خرچ کس چیز پر ہوگا؟ انسان کی ضروریات پر بھی خرچ ہو سکتا ہے اور انسان بہت ساری فضولیات پر، عیاشیوں پر اور بیکار کاموں پر بھی خرچ کر سکتا ہے. خرچ کرنے کی سب سے اہم ترین جگہ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں خرچ کرو. تو مال کو میں خرچ کر رہا ہوں اپنے نفس کی چاہنے پر، اور مال کو میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے حکم پر. تو اللہ کے حکم پر مال خرچ کرنا تو پہلی ذمہ داری ہے ایک ایمان والی کی، کہ میرے پاس مال آ گیا، میرا نفس کہتا ہے کہ مجھے مزیدار کھانا ملے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے بنے، میرا اللہ کہتا ہے پہلے میرے غریبوں کو دے دو، تو مجھے پہلے اللہ کا حکم ماننا چاہیے. اس لیے پچھلے کئی سالوں کی زکوٰۃ جو کافی بڑی رقم بن جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ انسان سوچنے لگے اتنی بڑی رقم کہاں میں ایٹ اے ٹائم ادا کروں گا. تو جواب ہے کہ حساب بنا کر کے رکھنا چاہیے اور اس کا بھی تھوڑا تھوڑا دیتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یا اللہ میرے ذمے زکوٰۃ کسی سال کی بھی باقی نہیں رہی. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن